شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر لکھ کر درود پاک بھیجتا ہے، جب تک وہ درود پاک لکھا رہتا ہے، لکھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی لکھنے والے کے حق میں فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کم از کم کوئی نئی کاپی آپ شروع کریں، کوئی کتاب شروع کریں، کاپی ڈائری وغیرہ، تو اس میں کوشش کریں کہ درود پاک ہو سکے تو لکھ لینا چاہیے۔ مجھے اس پر یاد آیا کہ ایک قلم میرے ہاتھ میں آیا، گھڑی والا قلم، مدینہ طیبہ میں سبز گنبد کے سائے میں رات کے وقت بیٹھا تھا میں قدم شریف میں، تو مجھے خیال ہے مجھے کہ یہ قلم لکھنے کے لیے مجھے موضوع نہیں تھا، کیونکہ الگ الگ انداز کے قلم مطلب ہاتھ میں چلتے ہیں، تو میرے ہاتھ میں قلم جو چلتے ہیں وہ چھوٹے مارکر چلتے ہیں، تو پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں، اس سے کچھ تو لکھنا چاہیے۔ پھر میں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ ایسے مجھے ضمن یاد آ گیا کہ سبز گنبد کی چھاؤں میں مدینہ طیبہ میں رات کو میں نے یہ لکھا تھا، تو اس طرح ذرا مدینے کا ذوق بھی قائم رہتا ہے، ایسی باتیں یاد آنے اور یاد کرنے اور یاد دلانے سے۔ تو بہرحال یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں لکھ لینا چاہیے درود پاک، تو یہ جب تک لکھے رہیں گے تو ہمیں اس کا مطلب ثواب ملتا رہے گا، فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور میری تو ویسے بھی عادت اب پڑ گئی ہے کہ حتی الامکان جب کسی کو کچھ لکھ کر دیتا ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ضرور لکھتا ہوں۔ تو ایک عادت مطلب آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی عادت بنا لیں، تاکہ جتنے یہ درود شریف لکھے رہیں گے نا آپ کے، ان کا ثواب تو آپ کو بعد میں جب پتا چلے گا پھر یوں جی چاہے گا کہ کیوں نہیں ساری کاپیاں ڈائریاں سب ہم درود پاک سے بھر دیتے۔ ایک دیوانہ پشاور میں ہم کو ٹکرا تھا، ویسے وہ دیوانہ بھی تھا اور سیانہ بھی جیسا تیسا تھا۔ سیانہ اس لیے کہ وہ VIP تھا، VIP سمجھتے نا، ویری امپورٹنٹ پرسن، یعنی یہ تو مجھے یاد نہیں پشاور کا وہ کیا تھا، لیکن کچھ بہت بڑا آدمی تھا حکومت کے لیول پر یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں۔ تو فوراً یہ کہ جب دورہ کرتے تو لوگوں سے ملاقات کے چانسز ملتے، تو اس سے بھی مطلب ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے وہ پیش آیا، تو اس نے مجھے اپنی کاپیاں اور ڈائریاں بتائی، میں بہت متاثر ہوں اس سے، اس تعداد میں بھول گیا ہوں، ہمارا اس نے بہت زیادہ تعداد بتائی درود پاک لکھنے کی، درود پاک لکھنے کی بہت زیادہ، کئی مطلب کئی ہزار درود شریف اس نے لکھے، اچھا کئی ہزار بار اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر اس نے بتایا کہ وہ جو حدیث شریف ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خط تحریر کرتا ہے، اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ، خوش خطی کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ بھی لکھ دیا کریں اچھی رائٹنگ سے، ہو سکے تو بسم اللہ شریف۔ تو اس نے بتایا کئی بسم اللہ شریف لکھی اس نے، پھر اس نے اپنے خطاطی کے وہ نمونے دکھائے مجھے، بسم اللہ شریف وہ کئی انداز پر اس نے لکھا، وہ مجھے بتایا۔ پھر آپ نے دیکھا ہو کئی انداز میں لوگ بسم اللہ شریف لکھتے ہیں، آیتیں لکھتے ہیں، درود شریف لکھتے ہیں۔ اب یہ کہ
जायज अंदाज होना चाहिए। किसी परिंदे की शक्ल में भी लिखते बिस्मिल्लाह शरीफ, तो ये नहीं लिखना चाहिए। वो दीवाने की बात कर रहा था मैं, होशियार दीवाने की, सियाने दीवाने की, जो बड़ा है ना सरकारी आदमी था, VIP था, उसने अब लिखना शुरू किया था कुरान शरीफ हाथ से अपने, और काफी लिख चुका था वो। तो बच्ची उसकी माशाल्लाह किताबत भी काबिल थी। तो देखा मैंने कहा तो इतना पावरफुल आदमी और इतना मतलब के ऊंचा आदमी, एजुकेटेड आदमी और सरकारी आदमी, और कैसा दीवाना है ये लिखे जाए। तो कुरान शरीफ की उसने बहुत सारे औरात मुझे दिखाए कि देखो ये मैंने लिखे, और इंशाल्लाह मैं पूरा कुरान पूरा हाथ से लिखकर खत्म करूंगा। तो मुझे कहा था कि एक डायरी में अपने हाथ से ये लिखे हुए दुरुस्ती वगैरह जो है, तो एक डायरी आपको दूंगा मैं, लेकिन फिर उसने दी नहीं, शायद भूल गया। दोबारा के रंग रंग के लोग हैं, अल्लाह ताला किस नेकी को कबूल कर ले। उसकी एक दीवानगी थी और वो इस तरह कर रहा था, और हम लोग तो बारह ये के सुस्ती करते, हर काम में सुस्ती करते, कुछ हो ही नहीं पाता। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि कभी कभी मजमून के शुरू में ही दुरूद पाक लिख लिया, अल्लाह करे। तो दुरूद पाक जब भी लिखे तो मेरे इस्लामी भाइयों ये याद रखें कि पूरा लिखे, या स्वाद और आधा जो लिखते नहीं, ये सारी ये कंजूसी से नहीं, इस कंजूसी का तो हर किताब में मुजाहरा, कोई सी किताब उठा सब में स्वाद, वो भी आधा स्वाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह। तो ये याद रखिए कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी हम लिखेंगे तो उसके साथ कम अज कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। ये छोटा दुरुद है, यानी कि अल्फाज के लिहाज से छोटा है। माफ कीजिए, मुझे पकड़ लगे दुरुस्ती को इससे छोटा कह दिया, दुरुस्ती छोटा हो ही नहीं सकता, वो अजीम तर है, लेकिन उसमें अल्फाज कम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कम अज कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखें। इसकी जगह स्वाद लिखना हराम है, सल्लम लिखना भी हराम है। उन्होंने ये स्वाद लिखा है ना, इस पर वो मतलब तौबा कर ले, और आप भी अगर लिखते रहे तो इससे तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, सरकार से भी माफी मांगे कि हमें पता नहीं था कि आप पर दुरूद पाक लिखने में हम बुखल करते रहे, कैसे नादान रहे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा करें। स्वाद लिखना, सल्लम लिखना सरकार के इस मुबारक पर यह हराम है, और बदकिस्मती से इसमें उम्मत गिरफ्तार है। क्या अवाम क्या खबर, आम तौर पर हम लोग मतलब इस बात का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि बड़ी बड़ी किताबों में, बेशुमार किताबों में, कि सबसे पहले जिस बदनसीब ने ये मुखफ़फ़, ये शॉर्ट फॉर्म ईजाद किया था, स्वाद, सबसे पहले दुरूद पाक की जगह जिसने स्वाद ईजाद किया था, उस वक्त के काजी शहर, वो बड़े आशिक रसूल थे। पहले तो अच्छे हुक्मरान होते थे, वो काजी जो थे वो बड़े आशिक रसूल थे, इनको जानते थे, समझते थे। तो उनको बड़ा नागवार गुजरा कि इस जालिम ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद को शॉर्ट फॉर्म कर दिया, स्वाद बना दिया उसने, उसके हाथ कटवा दिए। एक तो वो शाख होते थे हुक्मरान, और आजकल तो सभी ये जुर्म करते, हाथ किसके काटे जैसा। समझाओ, लाख बार समझाओ, फिर भी लोग नहीं समझते। तजर्बा कितनी बार समझाओ, लिख कर भेजो, लेकिन खत जब बंदा लिखता है तो वही आधा स्वाद पहले ही दिल जला रहा हो हमारा, वो आधा स्वाद मुंह चिढ़ा रहा है लिखा। तजर्बा है, खताते ना मुझे तो लिखता हूँ कि भाई ये स्वाद नहीं लिखा करें, पूरा दूसरे लिखा। फिर भी जब जनाब का खाता आएगा तो वही आधा स्वाद पहले लटका हुआ है ऊपर ही। मतलब आज अभी एक 4 सफ़े का पुलिस के मिला दोनों तरफ, मतलब पढ़ना शुरू किया, मैंने रखते मैंने कहा फुर्सत से पढ़ूंगा, उसमें कोई स्वाद मैंने देखा नहीं है, मुझे मैंने अंदर पढ़ रहा था मैं। लेकिन ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम इतना लिख सकते हैं, 11-11, 12-12 पुलिस के मुझे मतलब लेटर मिलते हैं, तो हमारा ये कि जब इतना सारा लिख सकते हैं तो हम नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो नहीं लिखते, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिख सकते। आधी सेकंड का काम है, चौथाई कतरे इतनी भी स्याही खर्च नहीं होगी हमारी, सेकंड लगेगा एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में, क्या चलिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा कीजिए। मैंने पढ़ा कि एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह स्वाद लिखता था, स्वाद। तो स्वाद लिखने वाले के हाथ में आकले का मर्द पैदा हो गया, हाथ उसका चढ़ गया, चढ़ गया। तो इस तरह मतलब है कि बाद वक़्त अताब आए। एक शख्स किताबत जब करता था तो सल्लल्लाहु अलैहि लिखता था, वह सल्लम नहीं लिखता, सल्लल्लाहु अलैहि। तो उसको भी हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई, और सरकार ने तंबीह फरमाई कि तुम इतनी बुखल क्यों करते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा। तो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा करें, स्वाद वगैरह ना लिखा करें। अच्छा, अब अपना नाम होता है, अब मोहम्मद इलियास कादरी, तो मेरे नाम पर ये स्वाद जड़ देते हैं। मैं तो
غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھ پر سواد کا اشارہ کیا مانے؟ یا اپنا نام لکھتے صاحب اقبال احمد، پھر احمد پر سواد لگا دوں بھائی تم ہو کیا؟ تم پر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا مانے؟ آخر اللہ نے یہ بھی تو دیے نا عقل بھی، انسان اس سے بھی تو سوچے. انہیں وہ معاملات میں تو پورا ہم لوگ یعنی کہ دماغ کی دہی کر دیتے ہیں، لیکن جہاں یہ سنتوں کی باتیں آتی ہیں، جہاں عشق کے معاملات آتے ہیں، وہ ہماری کھوپڑی کام ہی نہیں کرتی. بس بالکل وہ 1.5 مار 4.5 ڈبل ہے، جانے دیتے ہم جو مرضی آتا ہوں. تو ذرا سوچا کریں اپنے ناموں پر کسی کے ناموں پر سواد ہرگز نہ لکھا کریں، یہ تو صرف نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرے مخفف جو ہیں وہ بھی ذرا سن لیں کہ رضی اللہ عنہ کی جگہ بھی رے اور آدھا زواد لکھتے ہیں، یہ بھی بدقسمتی ہے. اولیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ رے اور آدھا ہے رحمت اللہ علیہ پورا لکھا کریں. اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا اسم گرامی لکھتے ہیں تو آدھا جیم لٹکا دیتے ہیں. یار ہو کیا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ پورے سمندر سیاہی ہو جائے اور اس کے اگر کلمات لکھے جائیں تو بھی اس کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے. قرآن شریف کی آیت ہے. تو پورا سمندر بھی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا اور تم اتنا بخل کرتے ہوئے جی کو بھی آدھا. یعنی کہ انسان سوچتے تو یہ سارے مسائل خود بھی حل ہو سکتے. تو پورا جل جلالہ لکھا ہے. لوگ پڑھتے ہیں جل جلالہ، جل جلالہ نہیں ہے، جل لام پر زبر، جل جلالہ یہ بھی آپ یاد رکھیں. اور عز و جل نہیں ہے، عز و جل، عز و جل. ایک پہلے بھی پرچی آئی تھی، آج بھی آئی ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یہ سگے مدینہ پر یہ سمجھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی خطوط بھی آتے ہیں اس طرح کے، تو میں وضاحت کروں. سگے مدینہ میں اپنے آپ کو لکھتا ہوں تو انسان کو اشرف المخلوق آتے ہیں، اس کو سگ بنا دینا، کتا کہہ دینا، اس لیے شاید وہ لکھا ہوگا. یا لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ سگے مدینہ ہی کیا ہوتا ہے. اب سگ کے معنی کتا ہے، وہ تو پھر اہل علم سمجھتے ہیں کہ سگ کے معنی کتا، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے. اور بعض لوگ سگے مدینہ کے معنی میرے بارے میں شاید یہ لیتے ہیں کہ مدینے والے کا سگا یا مدینے کا سگا. تو سگ کے معنی کتا ہوتا ہے، سگا نہیں ہوتا، رشتے دار نہیں ہوتا. تو محبت سے مطلب سگ جو ہے نا وہ دراصل عاجزی کی علامت ہے اور وفاداری کی علامت ہے. تو اس میں حرج نہیں. حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے جو شعر یاد نہیں، مفہوم یہی ہے کہ کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. تو یہ مطلب اس کو محبت میں بولا جاتا ہے. تو اس میں سگے مدینہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہر شخص اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ سکتا ہے، ہر امتی اپنے آپ کو سگے مدینہ کہہ سکتا ہے. اور میں تو سگے مدینہ تو بہت بڑی سعادت ہے اور میری یہ ضرورت ہے جو کر ڈالی ہے. میں یعنی کہ بخدا اپنے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھے لوگ بخدا میں اپنے آپ کو یہ گلیوں کے کتے ہیں نا ان سے بدتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کہ یہ گلیوں کے جو کتے ہیں نا ان کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، یہ برابر پہرے ہی آپ قرب و جوار اور بنگلے چلے جائیں. کبھی رات کو آدھی موقع ملے جاتے ہیں گزرے اکیلے، پھر دیکھیں کتے کس قدر وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. یہ بنگلوں میں جو کتے ہوتے ہیں یہ شور مچا کر سر کو یوں اچھلیں گے، دروازے بند ہوتے لیکن یوں اچھلیں گے. وہ یوں سمجھیں گے کہ جس کی میں روٹی کھاتا ہوں، جو مجھے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، جو مجھے چیچڑے ڈالتا ہے، یہ اس کا مخالف آ رہا ہے، کہیں اس کے گھر میں چوری کرے. صرف صبح کی بنا پر وہ آپ پر شور مچاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ کتا ہے جس کو تھوڑے سے چیچڑے ڈال دیے، یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے ساری رات جاگتا ہے. اور ایک طرف میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا اور میں غفلت کی نیند سوتا رہتا ہوں. اس کی ایک بات پر، ایک ارشاد پر میرا عمل نہیں. اب آپ خود ہی دیانتداری سے بتائیں کہ مجھ سے کتا بہتر ہوا ہے نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے نا؟ تو دوسری بات، کتا جو ہے یہ مر کر مٹی میں مل جائے گا. کتا جو ہے وہ مر کر مٹی میں مل جائے گا، اس کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. قبر میں اس کے ساتھ کوئی عذاب، سانپ، بچھو، آگ وغیرہ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. کتے کا وہ مر گیا، وہ رات دن بھوکتا رہے، اس کو نہ نماز اس پر فرض ہے، نہ اس پر روزے فرض ہے، نہ جھوٹ سچ کا اسے کوئی حکم ہے، نہ وعدہ خلافی، نہ غیبت، نہ گلا، نہ چغلی، نہ گالی.
نہ دل آزاری، اس پر کیا مطلب، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں، اور مجھ پر یا ہم بندوں پر یہ ساری پابندیاں. تو کتا جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، ہم سے گناہ زیادہ ہوتے، بہت گناہ ہوتے، قدم قدم پر گناہ ہوتے. تو اس حساب سے جب کتا دنیا سے گیا تو اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں، وہ تو مر کر مٹی میں مل گیا، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں اس کے ساتھ، خلاص. لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو اس کے ساتھ تو منکر نکیر، پھر سکرات کی تکلیف ہے، اس سے پہلے کتنے سب منکر نکیر کا معاملہ، قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن، تانبے کی زمین، یہ سارے معاملات آپ سوچیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ کتا مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی معاملہ نہیں، اور تیرے ساتھ تو یہ سارے معاملات لگے ہوئے، تیرا ہوگا کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہر لحاظ سے ایک کتا جو ہے کم از کم مجھ جیسے بے عمل جو لوگ ہیں ان سے بہتر ہے. کسی کو اگر اختلاف ہو تو ہوتا رہے، یہ میرا اپنے بارے میں یہ قیاس ہے. آپ اچھے لوگ ہیں، میں بے عمل، اس سے میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور اس میں میرے لیے بہت عبرت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات فرماتے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا، ایک چاپ سے اڑ کر دوسری چاپ پر بیٹھتا اور اس کا میوہ کھاتا، پھل کھاتا، نہروں سے پانی پیتا. کاش میں انسان نہ ہوتا، جو انسان ہو کر اب یہ سوال جواب، قبر، برزخ، یہ سارے معاملات. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کھلا پلا کر خوب فربا کیا جاتا، موٹا تازہ کیا جاتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا. آج جب گائے بکری ذبح ہوتی ہے تو ہمیں اس پر ترس آتا ہے، یہ کچھ بھی تکلیف. موت کا ایک جھٹکا جو ہے نا وہ تلوار کے 1000 وار سے سختر ہے جو انسان پر موت تاری ہو. تو یہ گائے بکری پر جو چھری چلی وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جس انسان پر سکرات تاری ہو، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کو فرشتے دبوچے رہتے. تو یہ سارے ایسے ہولناک معاملے کہ پھر بھی ہمیں نیند آ جاتی ہے، ایسے ہم لوگ غافل. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں کاش دمبا ہوتا، مجھے فربا کیا جاتا اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت کھا لیا جاتا، کچھ کو کھا لیا جاتا، کاش میں انسان ہوں. تو یہ تو ہمارے اسلاف کے مطلب ہے کہ معاملہ اس قسم کے اقوال اس میں تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے صدیق اکبر فاروق اعظم کے تو ہیں یہ اقوال. تو ہمارا یہ کہ میرے اسلامی بھائیوں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، ہمیں یہ کرنا ہی چاہیے. اس کو ایک طرف تو عاجزی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ اپنے لیے ایک مطلب ذریعہ عبرت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطلب اس طرح جب سوچ بنائیں گے اپنی کہ مجھ سے جانور بہتر ہے، مجھ سے جانور بہتر ہے، تو ہمارے تکبر کی اس میں کاٹ ہوتی کہ تو پھولتا کس بات پر، تو جھولتا کس بات، تو ہے کیا تیرے سے. تو یہ گلی کا کتا جو جس کو لوگ ڈھیلے مار کے بھگاتے، وہ کو کر کے بھاگ جاتا، وہ تجھ سے بہتر ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہماری اصلاح کے لیے میں خلیفہ کوئی کتا ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک لکھ کر بھیجنے کی میں نے آپ کی خدمت میں فضیلت عرض کر دی، اس پر آپ مطلب توجہ فرمائے گئے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہیں اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی. تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتی اور کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کے کام کاج میں ہم لوگ مشغول ہوتی ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسا آسان ورد بتا دیں کہ وہ بھی آسان مختصر سے وقت میں ہو بھی جائے اور ثواب بھی بہت زیادہ اس میں ملے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جو کچھ تعلیم فرمایا واقعی وہ ہمارے لیے بھی بہت پیاری چیز ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 10 بار کہہ لیا کرو اللہ اکبر. چلیے آپ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر.
10 بار یہ کہہ لیا کرو. جب یہ کہو گی تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ یہ میرے لیے. اسی طرح فرمایا کہ 10 بار کہہ لیا کرو الحمدللہ, 10 بار کہہ لیا کرو لا الہ الا اللہ. تو 10 بار الحمدللہ کہو گی جب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو میرے لیے. اور لا الہ الا اللہ جب 10 بار کہو گی اللہ اکبر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ. آخر میں فرمایا سرکار نے کہ 10 بار کہہ لیا کرو اللہم اغفر لی. 10 بار کہہ لیا کرو اللہم اغفر لی. تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب اللہم اغفر لی کہو گی تو اللہم اغفر لی کے معنی اے اللہ میری مغفرت فرما, اے اللہ مجھے بخش دے. تو جب اللہم اغفر لی کہو گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں میں نے تجھے بخش دیا. تو 10 بار ہم بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی دعا دے گا کہ ہاں میں نے بخش دیا, ہاں میں نے بخش دیا. اللہم اغفر لی, 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 اللہم اغفر لی. میرے پیارے اسلامی بھائی, اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی اور ہم انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی عظیم ہیں, بہت ہی بڑی ہیں, وسیع ہیں. مثلاً پہاڑ, بہت بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں. ماؤنٹ ایوریسٹ آپ نے نام سنا, بہت اونچا پہاڑ ہے. اس کو جس نے سب سے پہلے عبور کیا اس کی یعنی کہ چوٹی تک جو پہنچا اس کا نام تاریخ میں روشن ہو گئے. اتنے بلند و بالا پہاڑ. تو یہ عظیم ہے یا نہیں؟ یہ عظیم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ جھک جاتا اور خشیت سے خیبت سے ریزہ ریزہ ہو اس کو برداشت. سمندر عظیم میں تھا, پھاٹے مارتے ہوئے سمندر کہ زمین سے زیادہ تو سمندر یہ عظیم ہے, تو یہ بھی عظیم نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اگر پورے سمندر کی سیاہی بن جائے اور لکھنا شروع کر دیں تو وہ مطلب سمندر تو خشک ہو جائیں, ختم ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے. کیا یہ دنیا عظیم ہے جس میں سمندر بھی شامل ہے, پہاڑ بھی شامل ہے, سونے کی کانیں ہیں, چاندی کی کانیں ہیں, لوہے کی کانیں ہیں, فلک بو عمارتیں, عظیم الشان گل و گلزار باغات ہیں, چشمے ہیں, بہت وسیع ترین زمین ہے, بہت زبردست اس میں دریا ہے, بڑے بڑے صحرا, آسمان بھی اس دنیا میں 7 آسمان اسی میں شامل ہے, عرش بھی ہے, سب کچھ بڑے بڑے دیش لوگ کے آتی جیسے انسان ہے, دولت کی ریل پھیل ہے, بڑی بڑی نعمتیں اس میں. تو کیا یہ دنیا عظیم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں تلاش کیا تو اس کی عظمت کا بھی پتہ نہیں چلا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب تم فرما دو کہ دنیا کی متاع تو بہت ہی تھوڑی, قلیل تھوڑی. تو یہ جب ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب قلیل ہے, تھوڑی ہے, تو اے اللہ آخر کچھ عظیم بھی ہے یا نہیں جسے تو عظیم فرمائے. تو پھر قرآن کی برگردانی کی تو ایک آیت مقدسہ پر نظر جم گئی. قرآن کہہ رہا انک لعلی خلق عظیم, بے شک ہے محبوب تیرے اخلاق عظیم ہیں. اخلاق مصطفیٰ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہے, قلیل ہے, اور میرے آقا کے اخلاق عظیم ہیں. قربان جائیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. خلق مانے وجود, آپ کا وجود ہے مسعود, بڑا نورانی اور حسین و جمیل ہے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم.
تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، زبردست عظیم، اور انہی اخلاق کریمہ کی نورانیت اور روشنی سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو میں آج اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ روشنی حاصل کریں گے۔ میں کہوں کہ میں اخلاق مصطفیٰ پر روشنی ڈالوں گا، میں گھر جا کر بیٹھا رہا ہوں، میں ہوں کیا؟ تو وہ کہنا یہ چاہیے کہ میں اخلاق مصطفیٰ سے روشنی حاصل کروں گا، تو میرے مقدر ہوئی تو ہم ابھی انشاءاللہ اخلاق مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں گے، نہ کہ روشنی ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ اللہ اکبر، اور اسلام پھیلا بھی سرکار کے اخلاق کریمہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، وہ بھول کر، وہ بھول گئے، یعنی کہ بالکل بچہ بھی سمجھتا ہے کہ تلوار سے جسم پر تو قابض ہوا جا سکتا ہے، سر پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے، وہ ہمیں ملا دیں ڈر کر خوف کے، لیکن تلوار سے کسی کا دل جیتا جا ہی نہیں سکتا۔ ابا نہیں کیا آپ کسی سے کہیں کہ تم مجھ سے دوستی کرتا نہیں، خاڑ دوں، تو وہ اگر آپ کمزور ہے اور وہ زبردست ہے تو خوف کے بارے میں ہمارے آپ اس کی خوشامد تو کرتے رہیں گے، دوستی بھی کریں گے، لیکن دل سے آپ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کریں گے، دل سے تو آپ اڑتے رہیں گے اس طرح کہ کب موقع ملے میں کوئی یہ کر دوں وہ کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ میرے اسلام بھائیوں، تو تلوار سے جو ہے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے۔ اور آج بھی جو آپ سنتوں کا یہ بیان کرتے ہیں، سنتوں کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اسلامی بھائی لوگ جمع ہیں، وہ آپ کے اخلاق یا جمع ہو، یہ نہیں کہ کوئی ٹھوس دھمکی سے آیا ہو، کسی کو آپ گھسیٹ کر اٹھا کر لے آئے اس نے، بلکہ آپ محبت سے دعوت دیتے رہتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہ محبت۔ ایک گڑیا اپنے سر پر سامان کا اکٹھا اٹھائے کھڑی ہے اور ہم آنے جانے والے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے فلاں منزل تک پہنچا دو، اب لوگ کترا جاتے ہیں، ایک خوبرو نوجوان نکلتا ہے، اس کو بلاتی ہے کہ بھائی جو میرا سامان میرا اٹھوا کر فلاں منزل تک پہنچا دو، تو اس خوبرو جوان نے ہنسی خوشی اس سامان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گڑیا کے پیچھے چل پڑا۔ کسی منزل پر آ کر وہ گڑیا رک گئی، سامان اتروایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تم بڑے بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، شکل و شباب سے بھول پن اور سادہ لوہی ٹپکتی نظر آ رہی ہے، بیٹے میں ایک نصیحت تمہیں کرتی ہوں کہ دراصل ایک جادوگر مکہ مکرمہ پیدا ہو گیا، وہ کہتی ہے تو جادوگر پیدا ہو گیا ہے، میں اسی سے بھاگ کر آئی ہوں یہاں پر، کیونکہ بات یہ کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اور اس کی بات میں اتنا اثر ہے کہ جو اس کی بات سنتا اس کا ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں تمہیں بیٹے نصیحت کرتی ہوں، تم تو بولے والے ہو، تم جلدی آ جاؤ اس کی باتوں میں بھی، تو اس شخص سے تم ملنا مت، اس شخص سے ہرگز مت ملنا، اور وہ بنو ہاشم سے عبداللہ کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے، تو وہ نوجوان بڑے اطمینان سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ، کیونکہ اس نوجوان کی عادت تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں کاٹتا تھا جب تک اگلا اپنا مضمون پورا نہ کر لے، جب اس نے بات پوری کی تو اس نوجوان کے ہونٹوں پر تبسم کھیلنے لگا اور اس نے کہا کہ محترم، جس عبداللہ کے بیٹے سے بات کر تم یہاں آئی ہو وہ تو میں خود ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جب سنتی ہے تو اس کی تو حالت عجیب ہو جاتی ہے، کانپنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر واقعی تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اخلاق واقعی ایسے ہیں کہ تم کبھی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے، تم مجھے بالکل سچے معلوم ہوتے ہو۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو میرے پیارے سے بھائیوں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اخلاق کریمہ سے، چڑچڑاپن سے، بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، لوگوں کے دل نہیں جیتے جاتے، بلکہ دل تو حسن اخلاق سے اور میٹھی زبان سے ہی جیتے جاتے۔ دیکھیں نا ہمارے سرکار کس قدر تحمل اور بردباری کے حامل تھے کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے بہت ستایا، نہیں مانتے جاتے، تو آپ طائف تشریف لے گئے، سفر طائف پر وہاں کے سرداروں کو جمع فرمایا اور سرداروں کو آپ نے اللہ کا سچا پیغام سنایا، تو سردار جو تھے وہ بگڑ گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ واہ اللہ کو نبی ملا تو تم جیسا ہی ملا، اس کو بنانا ہی تھا نبی، تو ہم میں سے کسی رئیس کو کسی سردار کو بناتا، کسی مالدار کو بناتا، اس طرح وہ طرح طرح سے مطلب مذاق اڑانے لگے اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں کے لچے لفنگے لوگوں کو، لڑکوں کو جمع کیا اور سرکار کے پیچھے لگا دیا۔ ان ظالموں نے سرکار کے جسم نازنین پر پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ سراپائے نور گھائل ہو گیا اور خون آلود ہو گیا۔ سرکار کے نالین شریفین خون سے بھر گئے۔ وہ کس قدر مظلومیت کا عالم ہے، کس قدر رقت ہے ان باتوں میں، اس تصور میں کہ طائف کے اس آب و گیاہ میدان میں جب سرکار پر یہ مظالم توڑے گئے تھے، بظاہر کوئی حامی و یاور اس وقت نہ تھا، پھر بھی صبر و تحمل سے کام لیا۔ ملک الجبال حاضر ہو رہا ہے، جو فرشتہ پہاڑوں پر مشکل ہے، آقا اجازت دیجیے تو ان پہاڑوں کو ان پر ملا دیا جائے اور یہ پس جائے لیتا ہی۔ اسی طرح اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ حضور آپ اگر حکم دے تو ان کو الٹ پلٹ دیں، ان کو تہس نہس کر دیں۔ یہ سب کچھ جب سرکار نے سن لیا تو یہ سن کر جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں شہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اللہم اہد قومنا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت کہ میں اس شہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، در توحید پر آ کر سر اپنا نہیں جھکاتے، مگر نسلیں ضرور ان کی مجھے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا مانگی، خدا کا لطف الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اور آخر کار دعائے مصطفیٰ رنگ ضرور لائی، اور پھر بعد میں جا کر جب اسلام کی روشنی مزید بڑھنی شروع ہوئی تو طائف بھی محروم نہ رہا، اور وہاں اہل طائف بھی مسلمان، تو مزہ بھی اس میں ہی صبر کرنے کا مزہ، اور حقیقی صبر بھی وہی ہے کہ جب انسان کچھ کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ اب ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، تو وہ صبر نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ پہنچ تو سکتا نہیں اگلے سے، اور جب سب کچھ کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے اور پھر نہیں کرتا تو یہ واقعی حقیقی صبر ہے کہ سب کچھ کر سکنے کے باوجود نہیں کر رہا۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، ان کا نام و نشان پرستی سے مٹا دیتے بد دعا کر کے، لیکن سب کچھ کر سکنے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا، تو یہی صبر کا اعلیٰ درجہ ہے جو ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے آقا کا اخلاق کریمہ، اس طرح کے بے شمار واقعات سرکار کے حسن اخلاق۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ تو کافر بھی سرکار کو سہارا مانگتے تھے کہ سرکار سہارا دے۔
ویسے سرکار کی عظمت کو لوگ مانتے تھے، لیکن دلوں پر جن کے مہر لگ گئی، ابو جہل، امیہ وغیرہ چند کافروں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور ان کے لیے دردناک عذاب رکھا۔ تو جو شقی ازلی ہوتا ہے ان کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی، تو ابو جہل جو تھا وہ شقی ازلی تھا، اس کے دل پر مہر لگی ہوئی، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے نہیں کہنا چاہیے کہ اس کو مہر لگ گئی، اس کو مہر لگ گئی، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ذرا کوئی بات نہیں مانتا یار اس کو مہر لگ گئی، نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آیت کا جو شان نزول ہے وہ چند کافروں کے بارے میں، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اس کے دل پر مہر لگ گئی، نہیں مانتا ٹھیک، اول تو بحث کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے، آپ کو مجھے آتا جاتا کیا، یہ تو بڑے بڑے علماء کا کام ہے، وہ مطلب جن کو نہیں سمجھ آتی ان کو سمجھائیں گے، آپ تو صرف سنتوں کی باتیں کیا ہیں۔ خیر تو میرے اسلامی بھائیوں، وہ مطلب ابو جہل کے دل پر مہر لگی، حالانکہ اس کو سمجھ آتی تھی لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا تھا اس کی ضد، وہ بہت کچھ مانتا تھا، جیسے کہ مشہور واقعہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، شفا شریف وغیرہ مشہور کتابوں میں واقعہ، مٹھی بند کر کے اس نے سرکار کے سامنے رکھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اس میں کیا ہے، بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اس پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس پوچھنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو نبی کے معنی چونکہ غیب کی خبر دینے والا، لوگوں بھی مانا غیب کی خبر بتانے والا، یہ جنت، دوزخ، قبر، حشر، نشر سارے غیب ہیں، جنت آپ نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، سرکار نے بھی خبر کتنے مان، یہ سارے غیب ہیں۔ تو ابو جہل کو یہ تو معلوم تھا، اس کا یہ تو خیال تھا، نظریہ تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو کافر بھی بارہ نہیں مانتا تھا کہ نبی کو غیب ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ خیر تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ میں کہوں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو کچھ تیری مٹھی میں وہ کہہ دے کہ ہم کیا ہے، کیونکہ شاید یہ کہ اپنے بتانے سے پھر بھی متاثر رہو بندہ، کہ شاید قیاس سے کہہ دیا اندھیرے میں تیر لگ جاتا والوں کا، پھر تم بتا دو میں کیا کھا کر آئے ہو، اب میرے سے وہ کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کھا کر آئے ہو، میں بتا دوں تو کیونکہ میرا قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلا غذا کھاتا ہے، بڑے کا گوشت کھاتا ہے، چاول ضرور کھاتا ہے نا، اس طرح مطلب دو تین مطلب آئٹم پتا ہوتے ہیں، تو ایسے اندھیرے میں تیر لگا دیں کہ آج میں بتاتا ہوں آپ نے چاول کھائے، تو اگر کوئی کہتے کھڑوں پہ جا کر کہ آپ نے، میں بتا سکتا ہوں چاول کھائے، ہو سکتا بات صحیح نہیں کہنا، اندھیرے میں تین لگ جائے قیاس سے، تو اگر یہ کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کیا ہے اندر میں، بتا تو یہ کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بول دے کہ میں کیا ہوں، تو میں آپ کی مطلب حیثیت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں جو کچھ ہے میں بتا دوں یا جو کچھ ہے وہ خود بتائے، تو ابو جہل نے سوچا کہ یار یہ تو واقعی یہ کمال ہوگا کہ یہ خود بول پڑے، تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا چلیے میری مٹھی میں خود بتا رہے جب میں مانوں آپ، تو مٹھیوں میں سے آواز آ گئی کہ ہم کنکریاں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مگر وہ بدبخت تھا، اس کے دل پر مہر تھی، اس نے کنکریوں کو زمین پر دے مارا اور کہا کہ معاذ اللہ ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ وہ جادو کہہ کر بھی علم غیب کا قائل تھا وہاں، ہے نا، کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی وہ بحث نہیں کرنی، ہم تو مانتے ہی ہیں کہ اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا وہ تو ہے ہی الحمدللہ، ہے نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں کہ خدا تو غیب الغیب ہے، جب خدا کو مصطفیٰ نے دیکھ لیا تو اب خدائی کو دیکھنا تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ آپ نے دیکھا کہ کس قدر اس نے اخلاق کے ساتھ آپ تبلیغ کرتے۔ اب ان واقعات کی روشنی میں ذرا میں یہ عرض کر دوں، بد مذہب سے اور برے لوگوں سے یا بد عقیدہ لوگوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے کہ انہی میں سے کیا بھروسہ کہ ان کی صحبت اثر کر جائے اور ذہن پھر جائے، خدا نہ خواستہ تو کلمہ پڑھ لیا تو جو مرضی کرتے پھرو، کوئی پوچھنے والا نہیں،
کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی معاذ اللہ کفر ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا ایک لڑکا ہوتا تھا, آج کل مسلمان اسلام کی تعلیم سے بالکل برگشت تھا, اس نے کفر کہہ دیا, کہا اس میں مذاق, لیکن ہے تو کفر, مذاق میں بھی کہے گا تو کافر تو ہو جائے گا, کیونکہ شریعت کے معاملے میں مذاق نہیں چلتی. مذاق میں کبھی اپنی ماں کو کوئی گالی دے سکتا ہے, باپ کو نہیں, تو اللہ رسول کے معاملے میں مذاق, وقت میں تو مذاق کر رہا تھا, ہے بات ہوئی کفر. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو, بہانے مت بناؤ, لا تعتذروا بہانے مت بناؤ, قد کفرتم بے شک تم کافر ہو چکے بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد. تو کلمہ پڑھ لیا تو جو مرضی کرتے پھرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی معاذ اللہ کفر ہو سکتا ہے, داڑھی رکھنے کے باوجود بھی معاذ اللہ کفر ہو سکتا ہے, نمازیں اور تہجد ادا کرنے کے باوجود بھی کفر ہو سکتا ہے. تو یہ کہ ایمان بچانا بہت نہ. تو بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کے ساتھ اس لیے نرمی فرماتے تھے ضرورتاً کہ وہ ایمان لے آئیں اور اسلام کی طرف آ جائیں, دامن اسلام میں وہ آ جائیں. بہرحال تو آپس میں تو کم از کم حسن اخلاق تو ہونا ہی چاہیے, اور ہمارا آپس میں جتنا حسن اخلاق ہے وہ سب کو پتہ ہے, بالکل نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پسندیدہ وہ ہے, تم میں سے اچھا وہ ہے, اچھا بھی نہیں پسندیدہ یعنی بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب میں اچھے. سب میں پسندیدہ وہ ہے جس کے اخلاق سب میں اچھے. اور آج ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہم سب کو پتہ ہے. ایک بڑھیا کی شکایت, ایک عورت کی شکایت سرکار کی خدمت میں کی گئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت پنجگانہ نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, تہجد بھی ادا کرتی ہے, بڑی نیک ہے, پرہیزگار ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے, رات کو عبادت کرتی ہے, لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں. وہ لوگوں سے درستی سے پیش آتی ہے, پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے, بلا وجہ غصہ کرتی ہے ان پر, اس سے تنگ ہے اس کے ہمسائے, بد اخلاق ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے بھائیوں, یہ طے ہو گیا کہ شیطان کی کوئی بات نہیں مانی, تو یہ گھمائے گا آپ کو, لیکن آپ کو رہنا ماحول میں, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اس پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے. تو جو بندہ الگ ہوتا ہے شیطان جلدی اس کو بہکاتا ہے. جب وہ ماحول میں ہوتا ہے شیطان ذرا سوچ کر ہاتھ ڈالتا ہے کہ اگر اس کو میں نے نماز قضا کروا دی تو کبھی تو اس کا دوست پوچھے گا, یار تو فجر میں نظر کیوں نہیں آتا, بولا آنکھ نہیں گزر, میں اٹھایا ضرور. یہ بندوبست ماحول میں ہو جاتا ہے. تو اسی طرح داڑھی بھی آپ نے رکھ لی, تو ماحول میں رہو گے تو دوسرے داڑھی والوں کو دیکھ کے ذرا جھارت بندی رہے گی, ذرا ہمت رہے گی, اور اگر آپ آگے پیچھے کرو گے تو وہ ذرا سمجھا بھی دے گا انشاءاللہ محبت سے, پیار سے. تو ماحول کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تو ہمارا لیے کہ ماحول میں رہ کر انشاءاللہ اس سنتیں سیکھیں گے. ہر جمعرات کو اجتماع ہمارا ہوتا ہے اور شیطان وہاں آنے نہیں دیتے. تو میری پیاری بہنوں, اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بہن ہے میری کہ جو اجتماع میں نہیں آنے دیتی, اگر تمہاری وجہ سے وہ دین سیکھنے سے محروم رہ گیا تو تمہیں تو یہ بتائے گا کہ کیسے, مطلب یعنی کہ کتنے بھی سس ہوتے. اگر پپو کو اسلام کی تعلیم نہیں دلائی, سنتیں نہیں سکھائی, تو وہ تمہیں تو صحیح کر دے گا بڑا ہوگا, لیکن یہ کہ اس کی بھی آخرت بیچاری خراب ہوگی تمہیں ستا کر, تو بہت برا ہوگا, یہ بھی برباد ہوگا, تم بھی برباد ہوگی. تو خدا کے واسطے اپنی اولاد کو مت روکا کرو استعمال, بیچارے دین سیکھنے آتے. آپ باپ ہیں تو تشریف لائیں, آپ ماں ہیں تو اپنے بیٹے کو بھیج کر اس سے سن لیا کریں کہ بیٹے کیا کیا سیکھا ہے, یہ بھی تو طریقہ ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ مہربانی کر کے کوئی ماں اپنے بچے کو نہ روک, آپ سب کے سب آئیں, شیطان آپ کو روکے گا ہاتھ چھڑا کر, جھٹکا دے کر, ہزار کام چھوڑ کر. دیکھیے نا دنیا کے کام تو بڑے چھوٹتے نہیں, دم میں کام ہی کام ہے. تو دین سیکھنا, سنت سیکھنا, کیا یہ کوئی کام نہیں کہ فرصت کے وقت ہی سیکھا جائے؟ تو دین کیا فرصت والوں کے لیے رہ گیا؟ کیا مر کر تمہیں نہیں جانا, فرصت والا مرے گا. یاد رکھیے سیٹھ جی کو فکر تھی, ایک ایک کے 10 کیجیے, موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجیے, کیا کرو گے؟
تو اب 12 جمعرات مدنی آقا کے نام پر 12ویں والے آقا کے نام پر 12 جمعرات اجتماع کے لیے میں آنا ہے. اب جذبہ پتہ چلے گا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال 12 اور 13 تو اب کرنی ہے پوری انشاءاللہ، لیکن بہرحال یہ تو یہ کہ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی تو ہمیشہ زندگی برات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا چاہیے میرے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.